فیض امیر صاحب کی گرفتاری سے پہلے حالات بالکل مختلف تھے اور اب بالکل ایک سرد حالات میں تبدیلی آ چکی ہیں، اسپیشلی اگر ہم ایک سیاسی جماعت کی بات کریں تو ان کی گرفتاری سے ایک میسج کنوے ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں اتنے بڑے سطح پہ گرفتاری ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو ان کے قریبی لوگ تھے ارد گرد، تو ان کے لیے ایک پیغام ہے. کافی لوگ محتاط ہو گئے ہیں اور کافی ایک اضطراب ہے کچھ لوگوں کے چہروں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں تھا، ان کے ساتھ ارد گرد ان کے لوگ تھے. جس طرح ہم سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کافی ایکٹیو ہوتے، ہدایات دے رہے تھے اور مینورنگ کر رہے تھے. تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ وہ جماعت جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کافی قریب تھے اس سیاسی جماعت کے اور کافی کرتا درتا تھے اور کافی انفلوئنس تھی ان کی اس سیاسی جماعت کی اور اس کے پالیسیز کے اوپر. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ خاموش ہیں اور لوگ دے رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ صرف اکیلے نہیں تھے سارے کمپین میں جو انہوں نے ایک بڑے ادارے کے خلاف چلائی تھی. تو ایک اضطراب ہے، لیکن اس وقت جس طرح میں نے کہا خاموشی ہے اور لوگ سہمے ہوئے ہیں. اصل میں ابھی تک جو ایس پی آر کی پریس ریلیز ہماری نظروں سے گزری ہے تو اس میں تو صرف ان کے خلاف وہ ایک سکینڈل ہے جو ٹاپ سٹی کا سکینڈل ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کیا اور لوگوں کو اغوا کیا. جو باقی معاملات ہیں جو ان کے اوپر چارجز ہیں میرے خیال میں وہ سیریس نیچر کے ہیں اور اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس پریس ریلیز میں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جب فوج اتنا بڑا ادارہ ہے پاکستان کا اور پھر وہ پاکستان آرمی کے ایک اسپائی ماسٹر رہ چکے ہیں، کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں، ان کے پاس کافی اہم ذمہ داری تھی. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، اس سے پہلے کافی تیاری ہوتی ہے، ان کے خلاف کافی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور تب جب آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ آ جاتا ہے تو تب آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ذکر ہوا ہے صرف کرپشن سکینڈل کا ان کے خلاف ہوا ہے، مس یوز آف پاور کا ہوا ہے، لیکن یہ اطلاعات ہے کہ ان کے خلاف کافی ثبوت ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے اطلاعات ہے، ہم سن رہے ہیں کافی باخبر لوگوں سے کہ وہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں اور نہ صرف پاکستان کے بہت بڑے ادارے نہیں، فوج میں وہ کافی مینورنگ کر رہے تھے، بلکہ اس کے جو سربراہ ہیں آرمی چیف جو کہ سپہ سالار ہے، اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی کافی وہ ایکٹیو تھے اور انہوں نے وقتاً فوقتاً کوشش کی. تو میرے خیال میں اگر یہ چیزیں واقعی ان کے خلاف ثابت ہوتی ہیں تو یہ بہت خطرناک عمل ہے اور شاید وہ خود اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کبھی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. کافی مشہور یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسکینڈل ہیں، اور اس وقت یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور یہ تو بات ریکارڈ پہ ہے کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو فنڈز تھے، میں نے خود سنا ہے وہاں پہ جو ذمہ داران ہیں کہ 6 ارب روپے پی ڈی اے کو انہوں نے لیے تھے. اور یہ جو 6 ارب روپے تھے اصل میں جو پشاور چونی ہے کافی پرانی چونی ہے، اس میں ترقیاتی کام بہت کم ہوئے ہیں، تو اس کینٹونمنٹ کی چونی کی بیوٹیفیکیشن کے لیے یہ پیسے دیے گئے تھے. لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ اس پیسوں کا باقاعدہ استعمال نہیں ہوا اور ایک مخصوص جگہ پہ کچھ پیسے خرچ ہوئے اور حد سے زیادہ خرچ ہوئے. باقی جو کنٹونمنٹ ہے جو پشاور چونی ہے، آپ خود یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا. جو 6 ارب روپے پی ڈی اے نے دیے تھے پشاور چونی کی بیوٹیفیکیشن کے لیے، تو مال روڈ اور سیمیج کے قریب کچھ کام ہوا ہے، کافی اس میں بہتری آئی ہے، لیکن باقی جو چونی ہے وہاں پہ کام نہیں ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا ہے. روڈوں کی حالت کافی خراب ہے. تو ابھی لوگ یہاں پہ جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کافی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں جو سیکورٹی ادارے ہیں کہ جو جنرل فیض امیر صاحب یہاں پہ کور کمانڈر تھے اور یہ اتنا بڑا رقم خرچ ہوا تو اس کی چھان بین ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا. اصل میں جب وہ فیض امیر صاحب اس سے پہلے ڈی جی آئی تھے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، تو یہ جو بات چیت تھی پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات یہ اس وقت شروع ہو چکے تھے. پھر وہ یہاں پہ کور کمانڈر پشاور تعینات ہوئے اور پھر انہوں نے کافی آگے بڑھایا اس پیس پروسیس کو طالبان کے ساتھ، اور یہاں سے انہوں نے کچھ ٹرائبل ایلڈرز
کو بھیجا جو سابق ممبر پارلیمنٹ تھے قبائلی علاقوں سے، ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ جا کے افغانستان میں پاکستانی طالبان سے بات کریں، اور ان کو باقاعدہ انہوں نے مشورے بھی دیے، ان کو بریف بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کو فوج کی جہاز میں بٹھا کر کابل بھیجا گیا تھا۔ تو یہ تو کافی آگے تھے بات چیت میں، اور اس لیے بعد میں جب وہ یہاں سے ان کا تبادلہ ہوا تو جو نئے کور کمانڈر آئے تھے تو خود ایک بریفنگ میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ میں وہاں پہ موجود تھا کہ اس پیس پروسیس کے درمیان جب انہوں نے کیا تھا اس وقت کی گورنمنٹ اور جو ملٹری اتھارٹی تھے، یہاں پہ جنرل پیس صاحب کور کمانڈر تھے، تو اس دوران جو بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 6,000 سے لے کر 8,000 کے قریب پاکستانی طالبان اس جنگ بندی کے دوران پاکستان کے اندر داخل ہوئے تھے، اور جب وہ پیس پروسیس ختم ہوا تو پھر بقول سیکیورٹی اداروں کے اس وقت جو کور کمانڈر تھے فیض امیر صاحب کے بعد، انہوں نے کہا کہ اب جو لوگ جنگ کر رہے ہیں، ملیٹنٹس پاکستانی فوج کے اوپر حملے کر رہے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اس پیس پروسیس کے درمیان پاکستان میں داخل ہو گئے تھے۔